کا ایکسپیرینس ایڈوانٹیج ہوگا ان کے لیے. برسٹر صاحب سوری میں آپ سے ایک سوال بات کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب فرماتے ہیں شام ڈیموکریسی اور مصنوعی جمہوریت، اس کو 9 سال انہوں نے اقتدار بھی کیا اور کوئی سسٹم کو تبدیل نہیں کیا. پھر اسی جس کو وہ شام ڈیموکریسی اور مصنوعی جمہوریت کہتے ہیں، آرٹیفیشل ڈیموکریسی، اسی کا حصہ خود بننے جا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں ایسا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے کہ انتخاب کی بجائے کوئی خاموش انقلاب لے آئیں، کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ کچھ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹرانگ ہوں، مشرف کبھی بھی واپس نہیں جائے گا، کیونکہ آرمی یہ دے کین ناٹ ٹیک اے چانس. ڈاکٹر صاحب اسٹرانگ کیسے ہوگی؟ خود جمہوریت نہیں میں اس وقت جو ہے نا وین اٹ کمز ٹو مشرف جی دونوں اس کو بڑا ڈٹ کے اس کو اپوز کریں گے اور مشرف پارٹی بنا لے گا، لیکن ابھی وہ جائے گا نہیں. اور آرمی بھی اس وقت ان دو پارٹیز کو. جی کالر ہے ہمارے پاس. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں ایک اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں. جی تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. ہاں جی ڈسکس رکھی ہوئی ہے. جی آپ واپس چل جائیں 1952 اکتوبر. اوکے. اور آج تک ہماری بدقسمتی، ہم کو کوئی اچھا لیڈ کرنے والا لیڈر نہیں ملا. ٹھیک. انکلوڈ جرنیل. لیکن جنرل مشرف ایک کام کر سکتا ہے قوم کے لیے. جی کیا کر سکتے ہیں؟ لون واپس وہ کروا سکتا ہے، اس کی سے ہے. اوکے. لون جو ہے نا یہ قوم کے اوپر آسان ہوگا. اچھا. اس نے باننا نہیں باننا وہ تو بعد کی باتیں ہیں. اوکے ٹھیک. سمجھے نا؟ وہ تو پبلک نے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو ڈسکس کرنا ہی فضول ہے وقت سے پہلے. لیکن وہ لون کے لیے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس وقت. کیا لون اور لے کے دے سکتے ہیں یا کچھ کم کروا سکتے ہیں؟ اور بابا جو پہلا ہے وہ اس کو ختم کروا سکتے ہیں. جی ٹھیک. تھینک یو. تھینک یو. اوکے جی تھینک یو. یہ ہمارے کال جی ہمارے کالر کہتے ہیں جی کہ مشرف صاحب اگر آ گئے تو وہ لون کم کروا دیں گے پاکستان کے. اچھا ان کی رائے ہے. خیر چلے. خیر وہ تو رائے ہے. لون جو ہے نا پہلے کون سے کم کیے تھے؟ ہاں ٹھیک. 37 بلین ڈالرز تھے اس وقت. چلے گئے ان میں اضافہ کیا چلیے تو 10,000 بلین ڈالر بڑھ گئے. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا آرمی، اگر کوئی یہ کہے کہ آرمی اس کو سپورٹ کرے گا، نو. وائل پیپل پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون از اٹرلی اپوزنگ ہم. اگر ان کی طاقت کچھ کم ہو گئی تو پھر مشرف صاحب سوچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے کون سا کارنامہ 7 پوائنٹس تھے جس پہ اس نے پوری پریزنس دکھائی تھی، پورا رول اس نے اپنے لیے لایا تھا، اور اس میں کون سا پوائنٹ ان 7 پوائنٹس میں جس پہ اس نے واقعی کر کے دکھایا. ٹھیک. لیکن یہی کوشچن نواز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کیا کیا. پر اس نے جو ہے نا اس نے شبخون تو نہیں مارا ہے نا. نہیں شبخون تو وہ بات شبخون کی ہے نا، بات شبخون کی. لیکن وہ شبخون والوں کی وجہ سے آئے تھے. نہیں وہ تو خیر اب دیکھیں نا، ہمارا یہی ہے نا، یہ سائیکی ہوتی ہے، ایک پبلک سائیکی ہوتی ہے. اس پبلک سائیکی سے ہم نہیں نکل سکتے. ٹھیک. مٹھائی تقسیم کرنا، جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، مسلم لیگ کی نون کی پارٹی تھی، پیپل پارٹی آ گئی، لوگوں نے تقسیم کر دی ہے. پھر جب آرمی آتی ہے مٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے. ایک اور بھی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ شبخون، میں عرض کروں ہسٹوریکلی فیکٹ یہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز سب نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی سربراہی میں اکٹھی ہوئی تھیں، اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، نواز شریف ہٹاؤ. جی. اور جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو سب نے ان کو ویلکم کیا، انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو شہید اور ولی خان، سب نے ان کو ویلکم کیا، اس لیے کہ وہ the enemy of my enemy is my friend. تو یہ وہ تھا. بدقسمت یہی ہے ہماری سیاسی، جسے کہتے ہیں نا سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان ہے، وہ میچورٹی نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں اور دشمنی کس چیز کی کر رہے ہیں. سنگل پوائنٹ نواز شریف ہٹاؤ، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، جبکہ لوگ اگر اس کو الیکٹ کر کے وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہے تو یہ تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو آپ نے آج پگاڑا صاحب کا بیان بھی سنا ہوگا کہ ان کے جو 2/3 میجورٹی کے بارے میں جو انہوں نے کہا آج
وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب پاکستان کی سیاست سے آپ فوج کا جو کردار ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے. کل کو کچھ نئی چیز آ جائے تو اور بات ہے. ہم اس کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے اندر جمہوریت نہیں پارٹیوں میں، ایجوکیشن ہماری اتنی نہیں ہے. فوج کے کہنے پہ سارے لوگ جو تیار ہو جاتے ہیں حکومت گرانے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، اسی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے پاسٹ میں. جتنی دفعہ انٹروینشن کی ہے آرمی نے، اس سے پچھلے مہینوں میں آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں انٹیلیجنس کا. جب یہ گیٹ نمبر 5 یا کیا جو جی ایچ کیو کا تھا، جہاں سیاستدانوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی کہ خدا کے لیے آئیں انٹروین، کیونکہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ایکس گرائنڈ کر رہا ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں آج ہلو. اچھا، مجھے نا آپ کو ایک بات بولنی ہے. جی، کون سا بول رہے ہیں؟ میں ویسے تو انڈین ہوں. اچھا، آپ انڈین ہیں. نام کیا آپ کا؟ آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی اچھے ہیں وہ مشرف صاحب ہی ہیں. اوکے، کیوں اچھے ہیں وہ؟ انہوں نے کافی اچھے ریلیشن بنائے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. انہوں نے کافی اچھی کوشش کی تھی. مگر پتہ نہیں آپ کے وہاں پہ پتہ نہیں کیسے پولیٹیشین آ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر اور ریلیشن خراب کر دیتے ہیں. انہوں نے کافی اچھے ٹرائی بھی کیا تھا. انہوں نے انڈیا کی وزٹ کی تھی، ان کو بھی کافی اچھا رسپانس ملا تھا. ٹھیک، لیکن معاہدہ تو وہ بھی نہیں کر پائے تھے وہاں پہ جا کے. ٹکتا ہی نہیں ہے. کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کر پائے تھے وہ بھی انڈیا جا کے. جی ہلو. جی ہلو. اوکے، اچھا، یہ کہ انڈین دوست تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب پاکستان